ہماری سابقہ جمعہ کی گفتگو آپ احباب کے ذہن میں ہوگی قرآن مجید اور رمضان المبارک کا جو تعلق ہے اس حوالے سے تھی۔ آج کی ہماری گفتگو دو حصوں پر تقسیم ہوگی۔ پہلا حصہ روزہ، اس کی اہمیت اور فضیلت پر ہوگا، اور دوسرا حصہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ہوگا۔ پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر رمضان۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ کیا درجہ رکھتا ہے؟ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ صرف اس امت کے اوپر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے کو فرض کر دیا گیا تھا، فرض قرار پایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اس میں اکثر لوگ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزہ ہر عاقل بمانا سمجھدار، جو سینس رکھتا ہو بچہ، اس کا دماغی توازن درست ہو، ہر عاقل اور بالغ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس پر روزہ فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے۔ بلوغت کو پہچاننے کی مرد میں 3 علامات ہیں، اور خواتین میں ان 3 کے ساتھ ایک چوتھی علامت پائی جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 کہ اگر بچے کے زیر ناف بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اگر اسے احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہیں ہوا، اس کی عمر 15 سال ہو جائے تو 15 سال کا بچہ شریعت اسلامیہ میں بالغ تصور کیا جاتا ہے، اور خواتین کے لیے چوتھی چیز حیض کا آ جانا ہے، وہ اگر جب بھی آ جائے گا تو اسے بالغ تصور کیا جائے گا۔ یہ 4 علامات اپنے بچوں میں، ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہوگی تو آپ کا بچہ بالغ ہوگا، اور بالغ کے اوپر روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اس گرمی کی موسم کی شدت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جو فرض روزے کو ترک کر رہے ہیں۔ روزے کی اہمیت پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فرض روزے کو ترک کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ کو خواب میں لے جایا گیا، اس روایت کو بیان کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرض روزے کا ترک کر دینا جان بوجھ کر اس کی کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی یعنی 2 فرشتے خواب میں تشریف لائے اور آپ کو بازو سے پکڑ کر کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ فرمایا کہ مجھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے اور مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، تو میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں چڑھائیں گے، تم چڑھو اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں پہاڑ پر چڑھا تو مجھے وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی۔ میں نے پوچھا یہ چیخو پکار کس چیز کی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھایا گیا کچھ لوگوں کو ان کے قدموں سے، ان کے پاؤں سے الٹا لٹکایا گیا تھا جہنم کے اندر، اور لوہے کی سلاخوں سے ان کے منہ، ان کی بانچیں جو ہیں یہ چیر دی گئی تھی، اور ان کے منہ سے خون گر رہا تھا۔ میں نے پوچھا انہی 2 اشخاص سے جو مجھے لے کر گئے فرشتے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا جرم کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، روزہ وقت سے پہلے افطار کر دیا کرتے تھے۔
علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا جو روزہ رکھتا ہے اور رکھ کر اس کو پورا نہیں کرتا اس کی یہ سزا ہے، اور جو سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے اس کی کیا سزا ہو۔ اندازہ لگائیں آپ اس بات سے کہ روزہ جو فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، کہ جس کے بغیر آپ اسلام کا ایک رکن جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اس کے بغیر آپ اسلام کے اراکین کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر آج امت مسلمہ یہ سستی کا شکار ہے، اس یہ حالت زار ہے ہماری۔ اور میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے مثال بھی پیش کرتا چلوں کہ ہمیں جب بھی اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی تو انسان تھے۔ مکہ میں بھی گرمی ہوا کرتی تھی، مدینہ میں بھی گرمی ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی دن لمبے اور چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس وقت تو یہ سہولیات بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیسی عظیم مثالیں قائم کر کے دکھائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا جہاد پر جانے لگے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے میدان جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کو سلامت رکھنا وغنمہم، اللہم سلمہم، اللہ ان کو سلامت رکھنا وغنمہم، اور ان کو مال غنیمت سے نواز دینا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، انہوں نے غزوہ کیا، جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال غنیمت سے نواز دیا۔ واپس آئے، آ کر کہنے لگے، صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، واپس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں نے یہ دعا کی تھی، شہادت کی، چلیں آپ نے میرے لیے سلامتی کی اور میرے لیے غنیمت کی دعا کر دی، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، اب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، کوئی ایسا کام بتا دیں کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ پھر روزوں کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزوں، یہ فرضی روزوں کی بات نہیں کر رہے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرو، فرض تو رکھنا ہی ہے۔ صحابہ اکرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو روزوں کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ دن کے وقت اگر ابو امامہ کے گھر سے کھانا پکنے کا دھواں باہر آ رہا ہو تو سمجھ لو کہ ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے جس کی وجہ سے آج وہ روزہ نہیں ہے۔ اس قدر اہتمام، اتنے روزے رکھنے شروع کر دیے کہ یہ مشہور ہو گیا کہ گھر میں کھانا دن کے وقت تب ہی پکے گا، ابو امامہ کی چمنی سے دھواں تب ہی نکلے گا جب ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوگا۔ یہ ان عظیم لوگوں کا اہتمام تھا جو وہ روزے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ روزے کی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے یہ دو روایات جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تو یہ بات ارشاد فرما دی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ انسان اعمال کرتا ہے، اس کی جزا فرشتے لکھتے ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے اس کو اس کی جزا ملتی ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی اس کو میں خود دینے والا ہوں۔ یہ تو نہیں پتا کہ جزا کیا ہوگی، کیسے ہوگی، وہ کیسے دے گا، کیفیت کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس ناقص عقل سے کم از کم یہ بات میں اور آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ نوازتا ہے تو اپنی شایان شان ہی نوازا کرتا ہے۔ ہر انسان کی ایک شان ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک شان ہوتی ہے، اللہ کی بھی ایک شان ہے۔ تو اللہ اپنے روزے داروں کو یہ بات کہہ رہے ہیں میری خاطر تم نے روزہ رکھا، تم نے کھانا پینا چھوڑا، تم دکھا کر کھا پی سکتے تھے لیکن تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن تمہیں جس چیز سے روکا وہ میری حیا تھی کہ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے تھے، تم مجھ سے
چھپ نہیں سکتے تھے، تم کہیں چلے جاتے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، اسی حیا نے تمہیں ہر چیز سے روکا، تو جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں اس کی جزا کیا خوب وہ میں ہی دوں گا۔ اور اسی روایت میں آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام الجنہ، کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے، یہ دو طرح سے ڈھال ہے، یہ دنیا میں گناہوں کی ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم کی ڈھال ہے۔ دنیا میں گناہوں کی ڈھال کیسے ہے، اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تمہارے ساتھ بد کلامی کرے، تمہیں برے بول دے یا تمہارے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے، تو تمہیں آگے سے جواب نہیں دینا، تمہیں کہنا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا روزہ ہے، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمُ، ایک یہ جو روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، لَخُلُوفُ فَمُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے معدہ میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو اس کے منہ سے آتی ہے، اس کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالی کو کستوری خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں ظاہر کو تو دیکھا نہیں جاتا، اس کے ہاں تو باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب تم روزہ رکھو اور تمہارے روزے کی وجہ سے تمہارے منہ سے بو آ جائے تو مت سمجھنا کہ وہ بو ہے، مت سمجھنا کہ وہ بدبو ہے، اللہ کو پوچھو، اللہ تمہیں یہ بتاتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ کو وہ بدبو اتنی پسند ہے کہ کستوری خوشبو سے بھی زیادہ اس کو محبوب کرتا ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جب خشک رگیں تر ہو جاتی ہیں، جب پیاس بجھ جاتی ہے، جب بھوک کو وہ ختم کرتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا ایک خوشی تو اس کو دنیا میں تب ہوتی ہے جب روزہ کھولتا ہے، مگر اس خوشی کا کیا کہنا کہ جب روزہ دار قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو جو خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ ایک خوشی دنیا کی بھی ہے، ایک خوشی آخرت میں اللہ نے رکھ لی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو روزے کا اہتمام کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ اور یہی کافی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے، ایک روزے کی برکت سے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ دور ہو جائے، اتنا دور کہ 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے جو فی سبیل اللہ میں رکھا جاتا ہے، انسان کو اتنی دوری جہنم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے بندے کو کہ اس کو جنت مل جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ رکھ دیا، اس کا نام باب الریان رکھ دیا، اور اس دروازے کا مقصد یہ رکھ دیا کہ اس دروازے میں سے میں قیامت کے روز جنت میں صرف ان لوگوں کو داخل کروں گا جو روزے دار ہوں گے۔ جنت کا ایک دروازہ، روزہ رکھنے والوں خوش ہو جاؤ، روزے داروں کو یہ نوید سناؤ، جو نہیں رکھتے ان کو بتاؤ، ان کو ترغیب دو اور ان کو ترغیب بھی دلاؤ کہ بتاؤ کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کا ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جس میں سے وہ کہتا ہے میں صرف اپنے ان بندوں کو داخل فرماؤں گا جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، جو روزے دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ باپ کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور فرمایا روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور یہی کافی نہیں، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا، خلوص نیت کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور آگے فرمایا جس نے رات کو قیام کیا، جس نے رات کو اٹھ کر قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور یہی قرآن اور یہی روزہ، یہی قرآن اور یہی روزہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے دو سفارشی آ جائیں گے، انسان کے دو سفارشی آ جائیں گے۔ کون سفارشی آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ روزے کو ایک جسم دے دے گا نا، تو وہ روزہ آئے گا اور آ کر کہے گا اے اللہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھے رکھا، میرے لیے یہ دن کو پیاس برداشت کرتا تھا، اس نے اپنی خواہشات کو مارا ہے، اے اللہ میں تجھ سے روزہ تجھ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن آ جائے گا، روزہ آ جائے گا اور قرآن آ جائے گا، قرآن آ کر کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ وہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ سوچئے اپنے گناہوں کی طرف ذرا نظر دوڑائیے، دن اور رات میں کتنے جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، کیا ہماری یہ سعادت نہ ہوگی کہ یہ قرآن اور یہ روزہ قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش کرنے والے بن جائیں؟ اور یہی کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے اگر انسان کبائر سے بچتا رہے تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں روزے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد اس ماہ مبارک یہ رمضان المبارک اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیا کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اس طرح مال خرچ کیا کرتے تھے کہ جس طرح تیز آندھی چلا کرتی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنا روزہ تو انسان رکھتا ہی ہے اور اس کا ثواب تو اس کو ملنا ہی ہے، لیکن ایک فضیلت آپ کو ایسی بیان کرتا ہوں کہ اپنے ایک روزے کے ساتھ ساتھ آپ کئی روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کہ ریاکاری نہ ہو، مقصد دکھاوا نہ ہو، مقصد شان و شوکت کا اظہار نہ ہو، مقصد دسترخوان دکھانا نہ ہو۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا روزہ کھلواتا ہے اللہ تعالیٰ افطاری کروانے والے کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر بغیر کوئی کمی کیے پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دو، جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ہوا، اور بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقص، کوئی کمی نہیں کی جاتی، پورا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک فضیلتوں کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو دکھاوے سے بچاتے ہوئے، شان و شوکت سے بچاتے ہوئے یہ سعادتیں اور یہ برکات یہ حاصل کرنے کی کوشش۔ آئیے اب چند ایک باتیں اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی اپنے اندر بہت فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ 3 باتیں ہیں، وقت قلیل ہے، میں صرف ایک بات محل شاہد کے لیے بیان کر دیتا ہوں، روایت تو آپ نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر قدم رکھا تو کہا تھا آمین، اور جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ اس فضیلت کا حامل ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ماہ مبارک اس فضیلت کا حامل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی رکھ دی ہے امت مسلمہ کے لیے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے گناہوں اے نیکیوں سے دور بھاگنے والے اب تو اپنے رب کے قریب آ جا، اے نماز سے دور بھاگنے والے اب تو اپنے اللہ کے قریب آ جا، تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے تجھے پکار رہا ہے، تیرا رب تجھے جنت میں داخلہ عطا کرنے کے لیے تجھے پکار رہا ہے، تیرا رب تیرے سابقہ گناہوں کو بخشنے کے لیے تجھے پکار رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کریں، اس کے فضائل کو سمجھ لیں کہ یہ ماہ مبارک اپنے اندر ایک ایسی پنہا فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں کرنے والے کام تو بہت سے ہیں، اس میں ماہ مبارک میں بہت سے کام ہیں کرنے والے، لیکن اس کی فضیلتوں میں سے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر بھی اس ماہ مبارک کے اندر عمل ہو جائے، اور وہ سنت کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے اور ایک دفعہ پورا قرآن سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے مطلب سنایا کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو آپ قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سننے والے پورا قرآن سن لیتے ہیں۔ کیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، ہر رمضان میں بطور خاص تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور بمانا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے۔ اور اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا۔ قرآن پڑھنے کا بھی اپنا ایک اثر ہے اور ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، لیکن قرآن سننے کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ بات دوسری طرح نہ چلی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات ثابت ہیں، آپ نے صحابی کو بلایا اور صحابی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ تو اپنے گھروں میں قرآن، آپ کو بہت سی سہولیات ہیں، موبائل میں قرآن چلایا جا سکتا ہے، بلوٹوتھ اسپیکر آ گئے ہیں، وہ گھر میں آپ کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، گھروں میں کمپیوٹر موجود ہے، ہر چیز سہولت موجود ہے۔ گھر میں اس چیز کا اہتمام بھی کریں کہ جہاں گھر والے قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں پورا قرآن سنا بھی جائے، کسی قاری کی آواز میں سنا جائے۔ اور یہاں پر میں یہ نشاندہی بھی کرتا چلوں، اس سننے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سننے کا آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی قاری کا قرآن سنیں گے اور اس کے بعد جب اپنا قرآن پڑھیں گے
تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں کون سی غلطیاں ہیں، آپ کے قرآن پڑھنے میں کون سی کمی ہے، کون سی خامی ہے. کیونکہ انسان عمر کے اس حصہ میں ہوتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، کسی قاری کے پاس جا نہیں سکتا، کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ موجودہ دور کی جدید سہولیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے. اس رمضان میں، ماہ مبارک میں قرآن سنیے، قرآن سنائیے، قرآن پڑھیے اور اپنا قرآن درست کر لیجیے. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ مہینہ اپنے اندر ایک ایسی فضیلت پنہاں کیے ہوئے ہے کہ جو فضیلت رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والی ہے، اور ان کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور جن کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. میں اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس بات پر، نبی کی اس حدیث پر، نبی کے اس فرمان جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے. ایک خاتون کو دیکھا، اس کو پوچھا تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، کیوں تو ہمارے ساتھ حج پر نہیں گئی؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک ان بچوں کا باپ جو ہے وہ لے گیا حج پر، اور دوسرا ایک اونٹ تھا جس پر ہم نے پانی گھر کے لیے پانی لانا ہوتا تھا، ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکی. لیکن اس کے اندر ایک شوق تھا، اس کے اندر ایک تڑپ تھی، اس کا عذر بتا رہا تھا کہ ایک مجبوری خاص تھی جس کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر سکی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ بات ارشاد فرما دی، جس کے بارے میں محدثین کی راجح موقف یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب جب تیری زندگی میں دوبارہ رمضان آئے گا تو اس رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرے ساتھ حج کر لیتا ہے. صرف حج نہیں، صرف حج نہیں، فرمایا ایسے جیسے میرے ساتھ کوئی حج کر لیتا ہے. یہ فضیلت اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے اس فضیلت سے نوازا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی. تو پھر بڑی ہی نادانی ہوگی ہماری اور بڑا ہی افسوس ہوگا ہمیں اپنے اوپر کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ماہ مبارک میں بھی ہم اپنے گھروں سے ناچ گانا نہ بند کر سکے اور ایسی روش پر امت مسلمہ کو لگا دیا کہ انٹرٹینمنٹ میں ہی وہ ثواب تلاش کرنے لگ گئے. انٹرٹینمنٹ میں ہی ثواب، کہ ثواب بھی ہو اور مزہ بھی آ جائے. اور کیا چاہیے؟ ثواب بھی ہو جائے. افطاری کے وقت میڈیا پر ایسے پروگرام دیکھ لو جن میں چمک دھمک ہو، جن میں لش پش ماحول ہو اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوں، اور سحری کے وقت الگ سے پروگراموں کی ترتیب ہو اور خواتین بے پردہ تمہیں دین سکھا رہی ہوں اور تم یہ سمجھ لو کہ تم نے بڑا رمضان گزارا ہے، بڑی اس دفعہ رمضان میں تم نے خیر اکٹھی کر لی ہے. اور بھائیو یاد رکھو، نفلی عبادت کا خاصہ سن لو. نفلی عبادت اپنے اندر یہ خاصہ رکھتی ہے کہ یہ جتنی پوشیدہ کی جائے، جتنی انفرادی کی جائے اور جتنی چھپ کر کی جائے اتنی ہی اس کی برکات اور اتنی ہی اس کے فیوز زیادہ حاصل ہوتے ہیں. نفلی عبادت انفرادی، نفلی عبادت چھپ کر، نفلی عبادت گھر میں، نفلی عبادت جتنی پوشیدہ طریقے سے کی جائے یہ اتنا ہی اپنے اندر روحانی اثر رکھتی ہے، یہ اتنا ہی اپنے اندر ایک خیر رکھتی ہے کہ یہ نوافل ہیں جو ہماری کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر دینے والے ہیں. یہ نوافل ہیں جو اللہ کے قرب کا باعث بننے والے ہیں. اس ماہ مبارک کو غفلت میں نہ گزارے. روزہ فضیلت والا، رمضان فضیلت والا، قرآن فضیلت والا، اور ہم نادان اور ہمیں بہکانے والا شیطان خیر کے راستوں سے نکال کر دوسرے راستوں کے اوپر لگا دینے والا. ہمیں
ایسے ایسے عجیب درس دینے والا جس میں ریاکاری ہمارا عنصر بن جائے، جس میں دکھاوا ہمارا عنصر بن جائے، جس میں ہم ثواب بھی سمجھیں اور حقیقت میں ہم گناہ کما رہے ہیں۔ اپنے زندگی میں کم از کم ایک کام ہی اس رمضان میں کر رہے ہیں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جس پر انسان ہمیشہ اختیار کرتا ہے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سارا 11 مہینے قرآن کھول کر نہ دیکھا، 11 مہینے قرآن کھول کر نہ دیکھا، صرف رمضان میں قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، سنت ہے، میں نے ابھی بیان کی، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ روزانہ کی ایک آیت پڑھ لو مگر سارا سال قرآن پڑھتے ہیں۔ روزانہ کی ایک آیت پڑھ لو لیکن سارا سال قرآن پڑھتے رہو، اور یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے، سارے سال سے بات ذہن میں آ گئی، سارا سال سے بات ذہن میں آ گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں، آپ ایک ماہ کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں اپنے بندوں پر، آپ نے صرف ایک ماہ کے روزے رکھے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ماہ کے روزے رکھے رمضان کے، ثواب کتنے روزوں کا ملا؟ 10 ماہ کے روزوں کے برابر۔ کس حدیث سے ریفرنس دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ لیے اور 6 روزے شوال کے رکھ لیے، گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے، اور یہی کافی ہے۔ نفلی روزوں کو بھی آپ شامل کر لیں۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں ایام البیض 13، 14 اور 15 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ان کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، گویا اس نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی، ساری زندگی روزے رکھے ہوئے، ساری زندگی اس نے روزے رکھے۔ ایسی فضیلت، ایسے فضائل، وہ رب تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی ہے؟ وہ تو نوازنا چاہتا ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، آپ کتنے ایسے گناہ کرتے ہوں گے جن کا آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا، ہر گناہ کی آپ معافی تو نہیں مانگتے، غور کریں، جتنے گناہ آپ کرتے ہیں ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں؟ کتنے ایسے گناہ انسان جس دور میں کر رہا ہے کہ جن کی وہ معافی بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اس مالک الملک کا احسان ہے کہ وہ قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، ان نیکیوں کی برکت سے ہم تمہارے گناہوں میں کمی کرتے چلے جائیں گے، نیکیوں سے ہم تمہارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیں گے۔ تم نے روزہ رکھا، تمہارے گناہ بھی مٹنے شروع ہو گئے، تمہیں ثواب بھی ملنا شروع ہو گیا۔ تم نے قرآن پڑھا، صرف ثواب نہیں ملا، تمہیں ثواب بھی ملنا شروع ہو گیا، تمہارے گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ صرف اپنے رخ کو تبدیل کر لیں، اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں، اور یہ فضیلت بھی اس ماہ مبارک میں ہم پالیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قیامت کا دن اور ناتیوں سے بڑا ہوا دن، آج الحمدللہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھ کر دل خوش ہوا الحمدللہ، لیکن یہ حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ نوجوانوں کے لیے ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے، جن کا دل اس وقت انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، جن کا دل موبائل سے جڑا ہوا ہے، جن کا دل خرافات میں لگا ہوا ہے اور بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ حدیث سنانے لگا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان
جس کا دل مسجد سے جڑ جاتا ہے، مسجد کی فکر کرتا ہے، مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے دوسرے کی فکر لگ جاتی ہے، مسجد کے در و دیوار کو دیکھ کر ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ جس نوجوان کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرما دے۔ اس ماہ مبارک کے اندر مسجد سے دل لگا لیں، مسجد سے دل لگا لیں، اپنا دوست فرشتوں کو بنا لیں۔ کیسے دوست بن جاتے ہیں فرشتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مسجد سے دل لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ مسجد والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد والے ہوتے ہیں، کیا معنی کہ وہ مسجدوں میں دل لگاتے ہیں، مسجدوں کے کام کرنا، مسجد میں وقت گزارنا، مسجد میں قرآن پڑھنا، مسجد کا اہتمام کرنا، کچھ لوگ مسجد والے ہوتے ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کو؟ فرمایا ان مسجد والوں سے اللہ کے فرشتے دوستی لگا لیتے ہیں۔ جب یہ مسجد والا مسجد میں کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس ماہ مبارک کے اندر فرشتوں سے دوستی لگا لو، فرشتوں سے دوستی لگا لو۔ مسجد میں بیٹھو، فجر کے وقت آؤ، دیر تک بیٹھو، اشراق پڑھ کے جاؤ، چاش پڑھو، ابابین پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، قرآن کثرت سے گھروں میں پڑھو، قرآن سنو اور قرآن سناؤ، مسجد میں دل لگا لو، اللہ کے عرش کے سائے میں بھی آ جاؤ، فرشتوں کو دوست بھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔